میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی اور قسط 91 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، کویت کے جناب مسعود حساس صاحب کی حیات و خدمات کا احاطہ کرنے والی گزشتہ قسط کو اپنی محبتوں سے نوازنے والوں میں اندور مدھیہ پردیش سے ام اریب صاحبہ، پونے سے منیرہ صاحبہ، بیلگام سے محبوبی خان صاحبہ، سی کے ایس نذیر صاحب اور یاسین راہی صاحب، بنگلور سے اعظم شاہد صاحب، کلکتہ سے رئیس احمد حیدری صاحب، دوردرشن بنگلور کے اردو پروگرام کے ایگزیکٹو محمد ذبیح اللہ صاحب وغیرہ شامل ہیں۔ ہمیں رئیس احمد حیدری صاحب نے اطلاع دی تھی کہ ان کی اہلیہ محترمہ گزشتہ ہفتے انتقال فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ غریق رحمت کرے اور رئیس اعظم صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین فکر و فن شعر و سخن سے بھی دعائے مغفرت کی گزارش کی جاتی ہے۔ یوٹیوب پر دارالعلوم حسینیہ سے بھی ہمیں ایک خوبصورت کمنٹ پڑھنے کا موقع ملا، لیکن صاحب کمنٹ کا نام ہمیں معلوم نہ ہو سکا، اور کویت سے خود مسعود حساس صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کے متعدد پروگرام سنیں، جس سے اندازہ ہوا کہ آپ لوگ زبان و بیان، شخصیت و فن کے علاوہ باہمی تعارف کے صحت مند سلسلے کے حامل ہیں، اور میرا خیال ہے کہ فی زمانہ اسی کی اشد ضرورت ہے، جس سے ادبا شعراء کے ساتھ دیگر قلمکاروں کو ایک وسیع پلیٹ فارم دستیاب ہو جاتا ہے، جہاں سے وہ خود کو نمایاں بھی کر سکتا ہے اور اسی وقت اپنے افکار و نظریات کی ترویج بھی کر سکتا ہے۔ یہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہونا چاہیے تاکہ یہ دستاویزی شکل میں محفوظ ہو جائیں، جس سے تشنگان علوم کی سیرابی کا باب مستند وا رہے۔ شکریہ مسعود حساس صاحب۔ پھر یحییٰ نسیم بنگلوری ہمیشہ ڈیزائن کمنٹ سے نوازتے رہتے ہیں، تو اس بار بھی انہوں نے کویت کے مسعود حساس صاحب کے فیچر پر بھی ایک بہترین ڈیزائن کمنٹ عطا فرمایا ہے۔ ایک اور جاذب نظر ڈیزائن کمنٹ ہمیں ڈاکٹر عرشی صاحب کے ایپیسوڈ کے سلسلے میں بھی ملا تھا، جس کا ذکر پچھلی بار نہیں ہو سکا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ عزیز بلگامی صاحب، آپ کی نظر کرم کی بدولت ایک اور فنکار کا دلچسپ پروگرام عمل میں آیا۔ ادبی سفر کے دوران ڈاکٹر آفتاب عرشی صاحب نے جو ادبی گل بوٹے کھلائے ہیں وہ قابل تسلیم ہی نہیں، قابل تقلید بھی ہیں۔ بہرکیف ہم ان سب اصحاب ذوق کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
اب آئیے تازہ ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، کئی سال گزر گئے لیکن ایک واقعہ ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا ہے۔ کسی دن رات گئے ہم اپنے کسی ادبی کام میں مصروف تھے کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ہم نے فون اٹھایا اور اپنی عادت کے مطابق السلام علیکم کہا۔ جواباً ایک پروقار اور زوردار آواز سنائی دی، وعلیکم السلام، میں مدن پلی سے قمر امینی بول رہا ہوں۔ آواز میں تحکمانہ خود اعتمادی تھی اور مخلصانہ جاذبیت بھی تھی۔ ہم آواز اور لہجے کے رکھ رکھاؤ سے اس قدر مروب ہوئے کہ ہمیں خواہ مخواہ معزز خواہانہ لہجہ اختیار کرنا پڑا اور خاموشی سے موصوف کی گفتگو سننے لگے۔ موصوف کسی مشاعرے کی دعوت کا تذکرہ فرما رہے تھے اور ہمیں مدعو کرنے کی خواہش ظاہر فرما رہے تھے۔ کچھ لمحات بعد جب ہم اس پررعب آواز کے متحمل ہوئے اور اپنے آپ پر قابو پا لیا تو ظاہر ہے ایک اجنبی داعیے مشاعرہ سے حسب عادت شرکت کی شرائط پر گفتگو شروع کی، جو عام طور پر پہلی بار مدعو کرنے والے منتظمین سے ہم احتیاطاً کرتے رہے ہیں۔ ہم نے اپنے معاوضے کے بارے میں بھی ان سے مکمل گفتگو کی اور کھل کر گفتگو کرنے میں کسی جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا رہا کہ ہم قمر امینی سے واقف نہیں تھے، ان کی زندگی کے شب و روز اور مصروفیات کو جانتے نہیں تھے، لیکن جب موصوف سے کڑپا کے مشاعرے میں ملاقات ہوئی اور ان سے بالمشافہ گفتگو اور انہیں سننے کا موقع ملا تو ہمیں اپنی فون والی گفتگو کو یاد کرنا پڑا جب ہم ان سے کچھ کرخت لہجے میں بات کر رہے تھے۔ اب طبیعت میں ایک اضطراب سا در آیا کہ ہم نے ایک بے لوث خدمتگار ادب سے بڑی بے ادبی سے بات چیت کی تھی۔ دل میں احساس ندامت کی ایک لہر اٹھی، جس کے نتیجے میں ہم نے یہ ٹھان لی کہ قمر امینی صاحب کی دعوت مستقبل میں بلا چوں چرا مان لی جائے گی، قطع نظر اس سے کہ وہ کس مشاعرے میں بلاتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، یا دلواتے ہیں یا نہیں دلواتے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے کہ جس شخص پر اردو کی خدمت کا ایک جنون طاری ہو، جو خود اپنی جیب پر تک رحم نہ کرتا ہو، ادبی تقریبیں اور مشاعرے منعقد کرنے میں خود اپنی ذات کو بھول جاتا ہو، ایسے آدمی سے معاوضے اور نذرانے کی باتیں کرنا دراصل قمر امینی ہی کی نہیں بلکہ خود زبان اردو کی بے عزتی ہوگی، کیونکہ وہ یہ سب کچھ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ قمر امینی کے بقول ملے گی خوب بلندی تیری عبادت کو، ملے گی خوب بلندی تیری عبادت کو، لگا دے خود کو بھی تو بندگی کی راہوں میں، لگا دے خود کو بھی تو بندگی کی راہوں میں۔ ناظرین، یہ باتیں کسی خراج تحسین سے عبارت نہیں بلکہ حقیقت واقعہ کے طور پر تمہیداً عرض کی جا رہی ہیں، تاکہ اس نو کی شخصیت کے فن پاروں کو جانچنے اور پرکھنے میں آسانی ہو اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ اخلاق و کردار، خلوص و محبت کے سوتے کہاں سے پھوٹتے ہیں۔ ان باتوں کو جاننے میں ان کی کتاب طواف غزل
बड़ी करामत साबित हुई। आइए ये मालूम करने की कोशिश की जाए कि उनकी शख्सियत की इस उठान में उनके नज़रियात शेरी का क्या रोल रहा। कहते हैं कि आईना तस्वीर का अक्कास यानी रिफ्लेक्टर होता है, लेकिन शीशा यानी ग्लास अपनी शफ़ाफियत या ट्रांसपेरेंसी के सबब अपने उस पार की तस्वीर दिखाता है। कमर अमीनी की शख्सियत मानिंद शीशा है और जिससे गुज़र कर हम उनके दिल में बआसानी झांक सकते हैं। जहां साफ़ नज़र आता है कि वो जैसे बाहर नज़र आते हैं वैसे वो अंदर भी हैं। कहते हैं कि आदमी मुतअद्दिद पेचीदगियों या कॉम्प्लेक्सेस के साथ ज़िंदगी गुजारता है और लामहला उसे अपने बाज़ शख्सी उमूर को छुपाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कमर अमीनी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो बग़ैर कॉम्प्लेक्सेस के ज़िंदगी गुजारती है, या कम से कम वो इसका एहसास होने नहीं देती कि उन पर मसाइल का बोझ है। हो सकता है कि उनका ये कहना दुरुस्त हो, गम का इजहार न करना कभी भूले से यहाँ, गम का इजहार न करना कभी भूले से यहाँ, ख़ुद भी हंसकर यहाँ औरों को हंसाया जाए, ख़ुद भी हंसकर यहाँ औरों को हंसाया जाए। मुझे अफ़सोस है कि मौसूफ़ की शख्सियत के इस एजाज़ का तवाफ़ गज़ल के किसी नसर निगार ने हवाला नहीं दिया, और हमारी मजबूरी ये है कि हम शायर के फ़न को परखने के लिए उसकी शख्सियत के नुमाया फ़ीचर्स का हवाला देना ज़रूरी समझते हैं, और ये बेवजह भी नहीं, क्योंकि यही वो पैमाना है जिससे हम शायर की फ़िक्र व नज़र में दो रंगी के वजूद या अदम वजूद की पैमाइश करने में आसानी ही नहीं फ़रहत महसूस करते हैं। उनकी गज़लों का तवाफ़ करते वक्त यूँ महसूस हुआ कि उनके शेर उनके मिजाज रोज़मर्रा के तर्जुमान हैं, या उनका मिजाज उनके शेरों में साफ झलकता है। शेर मुलाहिज़ा फरमाएँ, साज़े दिल पर अज़ीज़ के नग़मे सुना सकता हूँ मैं, साज़े दिल पर अज़ीज़ के नग़मे सुना सकता हूँ मैं, डूब कर बहरे अलम में मुस्कुरा सकता हूँ मैं, डूब कर बहरे अलम में मुस्कुरा सकता हूँ मैं। नाज़रीन, हकीकत यह है कि कमर अमीनी की बाग़ो बहार शख्सियत हर तरह के माहौल में मुस्कुराती नज़र आती है। इसी के साथ वो अपनी फ़िक्र और असर हाज़िर की मकरूहात का तारुफ़ कराते हुए अपनी गज़लों में मक़सदियत की रूह भी फूंकते हैं। उसको बर्बाद किस तरह मैं करूं, उसको बर्बाद किस तरह मैं करूं, एक अमानत है ज़िंदगी मेरी, एक अमानत है ज़िंदगी मेरी। हमें याद है नाज़रीन कि एक मिसरे पर हमारी गिराह कुछ इस तरह थी, लड़ रहा हूँ मैं अंधेरों से उजालों के लिए, लड़ रहा हूँ मैं अंधेरों से उजालों के लिए, तीरगी लाख हो इम्कान सहर बाक़ी है, तीरगी लाख हो इम्कान सहर बाक़ी है। अब कमर अमीनी का ये बलीग़ शेर सुनिए, किस सादगी से कितनी बलीग़ बात कितनी आसानी से इरशाद फरमाई है। रात अंधेरी है रोशनी के लिए, रात अंधेरी है रोशनी के लिए, हम हैं तैयार दिल जलाने को, हम हैं तैयार दिल जलाने को। एक और अच्छा शेर जिसमें बेसाख्तगी है, पुरकारी है, आप भी समाअत फरमाएँ। हवाएं तेज़ हैं आंधी का ज़ोर भी तो है, हवाएं तेज़ हैं आंधी का ज़ोर भी तो है,
تم ہی بتاؤ کہ ایسے میں کیا چراغ جلے، تم ہی بتاؤ کہ ایسے میں کیا چراغ جلے۔ ناظرین، قمر امینی کی خوش بختی ہے کہ وہ ایک ایسے ماں کے بیٹے ہیں جو شاعری سے گہرا شغف رکھتی تھیں اور شاعرہ اور ادیبہ بھی تھیں، رحمت تخلص فرمایا کرتی تھیں۔ ان کی شاعری کا رنگ صوفیانہ تھا، مرتے دم تک چشتیہ مشن کے فروغ کے لیے بے لوث خدمات انجام دیتی رہیں۔ قمر صاحب کی ابتدائی تعلیم کی شروعات انہی کی نگرانی میں ہوئی۔ ظاہر بات ہے وہ اپنی پرسکون زندگی کا سارا کریڈٹ بھی اپنی ماں کو ہی دیتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں، معلوم ہے کہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، معلوم ہے کہ ماں کی دعاؤں کا ہے اثر، ایک پرسکون آج مجھے زندگی ملی، ایک پرسکون آج مجھے زندگی ملی۔ ناظرین، جس شخصیت کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں اس کی شخصیت میں کمال کے ان نت نئے پہلوؤں کا تجزیہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ خدا کرے کہ ملت کے اس خلوص کار شاعر کی زندگی میں برکت ہو اور اسے تادر ادب شاعری کی خدمت کے مواقع میسر آتے رہیں، آمین۔ ناظرین، آپ نے آج محسوس کیا ہوگا کہ آج ہم نے ان کی ذاتی زندگی سے زیادہ ان کے فکر و فن پر گفتگو کی ہے، اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں آج ہم خود انہی کی زبانی بہت کچھ سننے والے ہیں۔ آئیے ان سے ایک گفتگو کر لیتے ہیں۔ محترم قمر امینی صاحب، فکر و فن شعر و سخن کی ہماری اس خوبصورت محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عجیب اتفاق ہے قمر بھائی کہ آج یعنی 29 اگست کو آپ کا یوم پیدائش ہے، اور آج آپ اپنی زندگی کی 82 بہاریں گزار کر ہماری بزم فکر و فن شعر و سخن میں شریک ہیں۔ ہم آپ کے یوم پیدائش کے مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر تادر قائم رکھے، اور آپ اسی طرح فکر و فن شعر و سخن کے گوہر لٹاتے رہیں، آمین۔ محترم قمر امینی صاحب، 82 سالہ طویل عمر کوئی معمولی عمر نہیں ہوتی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ادب اور شاعری کے حوالے سے اس طویل عرصے کی یادوں کا ذکر فرمائیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اپنی گراں قدر خدمات کا یہ طویل عرصہ کیسے گزرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و فن شعر و سخن کی محفل میں پہلی بار حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میں برادرم جناب عزیز بیلگامی صاحب کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ میری یوم پیدائش کے دن ناظرین کے سامنے مجھے پیش فرما کر میرا تعارف کر کے اور ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ میری پیدائش 1939 کو ہی ہوئی تھی اور اگست کا مہینہ تاریخ 29 تھی۔ آج 82 سال پورے بفضل ربی ہونے جا رہے ہیں۔ اس طرح 83 سال کی عمر میں قدم رکھنے جا رہا ہوں۔ میرا پیدائشی نام شیخ بابا فخر الدین ہے اور تخلص قمر امینی ہے۔ میری اپنی والدہ محترمہ شاعرہ تھیں اور رحمت تخلص فرماتی تھیں، اور میرے نانا محترم بھی شیخ ابو سعید جو اپنا تخلص سعید فرماتے تھے شاعر تھے، دونوں بھی صوفی شاعر تھے۔ اس طرح شاعری مجھے گھٹی میں پڑی ملی اور ورثے میں نصیب ہوئی۔ میرا پیدائشی مقام ایک قصبہ گرم کنڈا ضلع چتور آندھرا پردیش کا ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔
اس کا نام سلطنت خداداد میں ظفر آباد بتایا گیا ہے، جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نانیال ہے۔ یہاں کئی اولیاء اکرام آرام فرما ہیں۔ یہاں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخی مرشد حضرت شاہ کمال دوم رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ بھی موجود ہے، اور ٹیپو سلطان شہید کے حقیقی ماموں نواب میر رضا علی خان صاحب کا مقبرہ بھی قابل تعریف ہے۔ حضرت شاہ کمال دوم رحمۃ اللہ علیہ جامع دکن مصنف مخزون العرفان کی درگاہ زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ یہاں ماضی میں کئی شعراء کرام رہ چکے ہیں اور آج بھی شعراء کرام کافی موجود ہیں۔ گرم کنڈے میں ان دنوں مقامی اسکول میں صرف 8ویں جماعت تک تعلیم بذریعہ اردو زبان تک قائم تھی۔ مجھے اسکول میں داخلہ ملا چونکہ بچپن میں والدہ صاحب سے اردو اور عربی زبان سیکھ چکا تھا اور فارسی چہل سبق بھی۔ اسی وجہ سے اسکول کی جماعتوں میں اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل ہوتی رہی۔ 8ویں جماعت کی کامیابی کے بعد کی تعلیم کے لیے دیگر مقاموں پر جانا پڑتا تھا، اس لیے تعلیم کا سلسلہ رک گیا۔ 2 سال گھر پر ہی رہنا پڑا۔ اسی اثنا میں علاقائی زبان پر کچھ عبور حاصل کرنے کا موقع دستیاب ہوا۔ 1953 سے 1955 تک مسلسل 2 سال تک تربیت اساتذہ کورس کے لیے مدراس چنئی میں رہنا پڑا۔ رہائش کے لیے ہاسٹل میں انتظام تھا۔ اتفاق سے جماعت میں شیخ احمد علی اعجاز صاحب اور محمد محی الدین عارف 2 شاعر بھی موجود ملے۔ ہم تینوں جب کبھی وقت ملتا شعر و سخن کے سلسلے میں اکثر و بیشتر گفتگو کرتے رہے۔ ہم تینوں خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہاسٹل میں چند دنوں کے لیے حضرت پروفیسر حسرت ترچنا پلی صاحب قیام فرما تھے، جن سے فن شاعری کے تعلق سے مزید معلومات حاصل ہوئیں۔ اسی دوران 1954 میں حضرت خواجہ سید شاہ امین الدین محمد الحسینی چشتی القادری، جن کا تخلص امین تھا، بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ صاحب موصوف آستان مخدوم اللہ کڑپا شریف کے سجادہ ہشتم تھے، جو درگاہ شریف کے پورے انتظام خود کی نگرانی میں فرماتے تھے۔ ان سے تصوف میں کچھ مہارت حاصل کرنے میں آسانی ہوئی۔ ماشاءاللہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر محنت کی ہے آپ نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ محترم قمر امینی صاحب، ایک اور سوال۔ آپ کا اولیاء اکرام کی بارگاہوں سے بہت گہرا ربط و تعلق رہا ہے، یہاں تک کہ آپ نے عرسوں کے موقعوں پر بھی مشاعروں کے انعقاد میں دلچسپی لی ہے۔ اس عقیدت مندی کا پس منظر کیا ہے اور اس کے ساتھ ادبی سرگرمیوں کو جوڑنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ اولیاء اللہ کرام کی بارگاہوں سے میرا گہرا تعلق رہا ہے، کیونکہ بچپن سے ہی میری اپنی والدہ صاحبہ کے زبانی اولیاء اللہ کی سیرت، دینی و ملی خدمات، عوام و خواص کا تعلق وغیرہ تفصیل سے سنتا رہا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مجھے آستانہ مخدوم اللہ کڑپا، جو جنوبی ہند کی مشہور درگاہ ہے، اس کے سجادہ ہشتم حضرت خواجہ سید شاہ امین اللہ محمد الحسینی چشتی القادری صاحب، جن کا تخلص امین تھا، سے بیعت کا شرف حاصل ہے۔ اس طرح آستانہ میرا روحانی مرکز ہے۔ آستانے کے اعراس کی تقاریب مسلسل 1 ہفتہ تک بحسن خوبی انجام پاتے ہیں، اور ان اعراس کے ایام میں ایک شب کل ہند سالانہ طرح نعتیہ و منقبتی مشاعرے کا بھی مخصوص انتظام کیا جاتا ہے۔ ان مشاعروں میں ہندوستان بھر کے مشائخین عظام، شعراء کرام، مورخین، محققین، معززین، ادباء، علماء اور سیاستدانوں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ مشاعروں میں مدعو مہمانوں کو خصوصاً شعراء کرام کے خدمات انجام دینے کے لیے اور ان کے قیام و طعام وغیرہ کے لیے میرے ذوق شاعری کے تحت میرا انتخاب ہوا۔ اس طرح شعراء کرام سے شاعری کے تعلق سے معلومات میں کافی اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اس طرح 32 سال یہ خدمات بحسن خوبی انجام دیتا آ رہا۔ ان مشاعروں میں
नायब मोतमद मुशायरा और मोतमद नशर व इशाअत के अहदों पर भी फायज होने के मौक़े दस्तयाब हुए। इन मुशायरों के खिदमात ने मेरे दिल में ये ख्याल पैदा करने में मुहर्रिक साबित हुए कि दीगर दरगाहों के एरास में भी क्यों ना मुशायरों की दागबिल ना डालूं। मुसलसल कोशिश से ज़िले चित्तूर के मौला का पहाड़ कल्चरला के एरास में 1996 से 2005 तक मुसलसल बिलानागा कुल हिंद सालाना तरही नातिया व मनखबती मुशायरों में बतौर मोतमद मुशायरा खिदमात अंजाम देने का शर्फ हासिल है। 1999 से अब तक मेरे पैदाइशी वतन गुरुमकुंडा कंची बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के एरास में सालाना कुल हिंद गैर तरही नातिया मुशायरों में खिदमत अंजाम देते आ रहा हूँ। सन 2000 से अब तक 21 मुशायरे हज़रत खादर शाह औलिया रहमतुल्लाह अलैह शहर मदनपल्ली ज़िले चित्तूर में बतौर मोतमद मुशायरा बड़ी मुस्तैदी से खिदमत करने में कोई कोताही मैंने नहीं की है। मंदरजे बाला मुशायरों में बज़ाते ख़ुद भी मुझे तरही कलाम गैर तरही कलाम सुनाने के मौक़े दस्तयाब होते रहे। इस तरह मशक़ सुकून हर हालत में जारी व सारी है। मेरे अपने तजुर्बात यही कहते हैं कि दरगाहों और खानखाहों के मुशायरे बहुत ही कामयाब होते हैं और अपनी मिसाल आप हैं। इसलिए मैं दरगाहों और खानखाहों के मुशायरों को अक्सर व बेशतर तरजीह देते आ रहा हूँ और आइंदा भी जहाँ कहीं दरगाहों के एरास में मौक़े दस्तयाब होंगे मैं कुल हिंद मुशायरे इनेकाद करने आगे रहूँगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि दरगाहों और खानखाहों में अदब ज़्यादा मलहूज़ रखा जाता है और एहतराम से मुशायरा सुना जाता है और कुछ दीगर शायरों पर कुछ लोग उंगलियां नहीं उठाते, अदबन मुशायरे खामोश सुनते हैं। क्योंकि नात और मनक़बत का दौर चलता रहता है, इसलिए लोग अदब से बहुत ही एहतराम से मुशायरों को सुनते हैं और दातो तहसीन शायरों को अपनी हद तक देने में कामयाब होते हैं। इसीलिए ये मुशायरे हर हमेशा कामयाब होते हैं और अपनी मिसाल एक क़ायम करते हुए चले जा रहे हैं। कमर अमीनी साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि अगर एक मुक़द्दस माहौल मैसर आ जाए तो मुशायरा भी पाकीज़ा बन जाता है। कमर भाई, हमारे अदबी चैनल फ़िक्र व फ़न शेर व सुख़न के बारे में हम आपके तअस्सुरात जानना चाहेंगे। अदबी चैनल फ़िक्र व फ़न शेर व सुख़न अब तक कई अदीबों को पेश करके दादो तहसीन के हकदार बना है। गंगा जमनी तहजीब का एक जीता जागता ये चैनल है। नाज़रीन के मालूमात के इजाफ़ों के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। फ़न शायरी के सिलसिले में मुब्तदी शोरा को बहुत फ़ायदा पहुँचा रहा है। मैं समझता हूँ कि एक अदबी तरबियत गाह है। ये चैनल आगे चलकर अपनी कामयाबी की मंजिलों के हुदूद को ज़रूर छू लेगा। ये मेरी दिली तमन्ना है और दुआ भी। अल्लाह ताला इस फ़िक्र व फ़न शेर व सुकून के चैनल को, इसमें जो अफराद खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन तमाम को सेहत सलामती बख्शे और उनके ईमान में ज़िया बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत नवाजिश कमर भाई, आपके तअस्सुरात से हमारी हिम्मत बंधी, बहुत शुक्रिया। कमर अमीनी साहब, इस मौके पर हमारे नाज़रीन को आप क्या सुनाना पसंद फरमाएंगे? चूँकि आपकी नातिया शायरी में एक वालहियत और अक़ीदत मंदाना इन्हमाक पाया जाता है, तो हमारी ख्वाहिश है कि आप दो नाते ज़रूर सुनाएं। इसके बाद क़ता, नज़्म या गज़ल जो भी आप सुनाना चाहें, आपका कलाम सुनकर हमारे नाज़रीन को भी और हमें भी खुशी होगी। नात का मतला समात फरमाइए। अगर पसंद आए तो अपने सामईन अपने गिरह में बांध कर रखें और दुआओं से नवाजें। मतला: खुदा के ख़ास बंदे हो, खुदा के राज़दां तुम हो। खुदा के ख़ास बंदे हो, खुदा के राज़दां तुम हो। मुफस्सिर इश्क़ के
حسن ازل کے ترجمان تم ہو۔ یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے۔ میں اپنے دل کی گہرائی میں تم کو ڈھونڈ لیتا ہوں، میں اپنے دل کی گہرائی میں تم کو ڈھونڈ لیتا ہوں، مجھے معلوم ہے جلوہ فروز دو جہاں تم ہو۔ سامعین، اس شعر کو حفاظت فرمائیے۔ اسے ہوتی ہے حق کی معرفت جو دیکھ لے تم کو، اسے ہوتی ہے حق کی معرفت جو دیکھ لے تم کو، شریعت کے طریقت کے حقیقت کے نشاں تم ہو، شریعت کے طریقت کے حقیقت کے نشاں تم ہو۔ محیط وسعت کون و مکاں ہے جلوہ ہستی، محیط وسعت کون و مکاں ہے جلوہ ہستی، کہوں کیسے فقط مسند نشین آسماں تم ہو۔ مقطع کا شعر۔ قیامت میں قیامت اور ایک برپا نہ ہو جائے، قیامت میں قیامت اور ایک برپا نہ ہو جائے، خمر جب چیخ اٹھے گا کہاں تم ہو، کہاں تم ہو۔ اب دوسری نعت۔ کنارے موج نہریں اور سمندر نعت پڑھتے ہیں، کنارے موج نہریں اور سمندر نعت پڑھتے ہیں، فلک پر بھی ملک انسان زمین پر نعت پڑھتے ہیں، فلک پر بھی ملک انسان زمین پر نعت پڑھتے ہیں، مقدس ایسی ہستی مکرم ہے نبی جی کی، مقدس ایسی ہستی مکرم ہے نبی جی کی، کہ ان کی شان میں کنکر و پتھر نعت پڑھتے ہیں، کہ ان کی شان میں کنکر و پتھر نعت پڑھتے ہیں۔ یہ شعر بطور خاص۔ نہیں پابندی کوئی، نہیں پابندی کوئی وقت کی ہر لمحہ ہر یک پل، نہیں پابندی کوئی وقت کی ہر لمحہ ہر یک پل، نبی کے شہر میں دیکھو کبوتر نعت پڑھتے ہیں، نبی کے شہر میں دیکھو کبوتر نعت پڑھتے ہیں، کبھی انسان عقیدت سے زمین پر جھوم کر پڑھ لے، کبھی انسان عقیدت میں زمین پر جھوم کر پڑھ لے، فرشتے آسماں پر سر جھکا کر نعت پڑھتے ہیں، فرشتے آسماں پر سر جھکا کر نعت پڑھتے ہیں، جسے کہتے ہیں ہم زمزم، جسے کہتے ہیں ہم زمزم، وہ پانی کے سبھی خطرے، جسے کہتے ہیں ہم زمزم، وہ پانی کے سبھی خطرے، برابر ساتھ تسنیم اور کوثر نعت پڑھتے ہیں۔ یہ مصرع خصوصاً پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم آج بھی پڑھ لیں کبھی حسان کی طرح، اگر ہم آج بھی پڑھ لیں کبھی حسان کی طرح، تو ساتھ مسجد کے محراب اور ممبر نعت پڑھتے ہیں، تو ساتھ مسجد کے محراب اور ممبر نعت پڑھتے ہیں۔ سماعت میں اگر دم ہے تو دشتے کربلا جاؤ، سماعت میں اگر دم ہے تو دشتے کربلا جاؤ، زبانوں سے شہیدان 72 نعت پڑھتے ہیں، سماعت میں اگر دم ہے تو دشتے کربلا جاؤ، زبانوں سے شہیدان 72 نعت پڑھتے ہیں۔ مقطع پر پہنچا ہوں۔ عبادت سے نہیں کم نعت کا پڑھنا قمر صاحب، عبادت سے نہیں کم نعت کا پڑھنا قمر صاحب، کہ صبح و شام لمحہ لمحہ ہم تو اکثر نعت پڑھتے ہیں۔ اب غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں۔ ادب کے لفظوں کی زنجیر ہے غزل میری، ادب کے لفظوں کی زنجیر ہے غزل میری، تخیلات کی تفسیر ہے غزل میری، تخیلات کی تفسیر ہے غزل میری، نہ مٹ سکے گی مٹانے سے رہتی دنیا تک، نہ مٹ سکے گی مٹانے سے رہتی دنیا تک، زمین عشق پر تعمیر ہے غزل میری، نہ مٹ سکے گی مٹانے سے رہتی دنیا تک، زمین عشق پر تعمیر ہے غزل میری، بڑے سلیقے سے کرتی ہے یہ سفر اپنا، بڑے سلیقے سے کرتی ہے یہ
سفر اپنا، میرے وجود کی تفسیر ہے غزل میری، میرے وجود کی تفسیر ہے غزل میری، ہر ایک لفظ سنو اس کا سوچو اور سمجھو، ہر ایک لفظ سنو اس کا سوچو اور سمجھو، کہ سچے جذبوں کی تصویر ہے غزل میری، کہ سچے جذبوں کی تصویر ہے غزل میری، یہ رنگ لائے گی ایسا مجھے یقین بھی ہے، یہ رنگ لائے گی ایسا مجھے یقین بھی ہے، میری حیات کی توخیر ہے غزل میری، میری حیات کی توخیر ہے غزل میری، نہیں چلے گا کبھی اس پہ زور اوروں کا، نہیں چلے گا کبھی اس پہ زور اوروں کا، یہ میری اپنی ہی جاگیر ہے غزل میری، یہ میری اپنی ہی جاگیر ہے غزل میری۔ مقطع پر آیا ہوں۔ ادب کی دنیا میں زندہ رہے گی صدیوں تک، ادب کی دنیا میں زندہ رہے گی صدیوں تک، خمر یہ لکھ دو کہ تنویر ہے غزل میری۔ اتفاقاً ہماری اہلیہ محترمہ کا تخلص بھی تنویر ہے، حضرت طرفہ قریشی کی شاگردوں میں سے ہیں، اس لیے مقطع میں جائز فائدہ اٹھایا ہے۔ پھر ایک بار سنیے۔ ادب کی دنیا میں زندہ رہے گی صدیوں تک، خمر یہ لکھ دو کہ تنویر ہے غزل میری۔ بہت خوب قمر امینی صاحب، میں اپنے دل کی گہرائی میں تم کو ڈھونڈ لیتا ہوں، مجھے معلوم ہے جلوہ فروز دو جہاں تم ہو، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ غزل کا یہ شعر بھی بہت خوب ہے، بڑے سلیقے سے کرتی ہے یہ سفر اپنا، بڑے سلیقے سے کرتی ہے یہ سفر اپنا، میرے وجود کی تفسیر ہے غزل میری، میرے وجود کی تفسیر ہے غزل میری۔ واہ واہ، کیا کہنے محترم قمر صاحب۔ اب آپ کی ادبی زندگی کے طویل سفر اور گراں قدر تجربات کی روشنی میں ہمارے نوجوان قلمکاروں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ چینل فکر و فن شعر و سخن کے توسط سے میرے اپنے تجربات کی روشنی کے وسیلے سے نوجوان قلمکاروں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر حالت میں مشق سخن جاری و ساری رکھیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں جب تک کچھ نہیں لکھوں گا تب تک کچھ نہیں کھاؤں گا، اس پر عمل کیجیے۔ ہاں، آج کل استادی اور شاگرد کے رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور نومش شعراء کرام جو لکھ دیتے ہیں وہی سنا دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب کچھ لکھتے ہیں تو اسے بار بار پڑھیے، جہاں کچھ ضرورت پڑے خود سدھاریے، کسی کی رہبری میں اپنی شعری سفر کو جاری رکھیے، انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل ہوگی، ورنہ صرف بھٹکتے رہ جاؤ گے۔ یہ میں خود کے تجربوں کی بنیاد پر بتا رہا ہوں۔ تہذیب کو اپنائیے، مشورے سخن حاصل کیجیے، کسی کو تلاش کر کے اپنا راہبر بنا لیجیے، تو کامیابی آپ کے قدم خود بخود چومے گی، ایک زمانہ آپ کو بھول نہ پائے گا۔ اردو زبان زندہ باد، اردو زبان پائندہ باد۔ ایک شعر پیش کر کے اختتام کو پہنچا ہوں۔ خدا اگر ملائے تو پھر ہم ملیں گے نگاہ محبت و لطف و کرم سے۔ بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ میں جب تک کچھ نہیں لکھوں گا تب تک کچھ نہیں کھاؤں گا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ محترم قمر امینی صاحب، آپ نے اپنے پیغام میں بہت کارآمد باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے نوجوان ان نصیحتوں کو گراہ میں باندھ لیں گے۔ ادارہ سیدھی بات چینل اور ادارہ فکر و فن شعر و سخن، ہمارا فلور اسٹاف اور خاص طور سے ہمارے ناظرین آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور نہایت اہم معلومات سے لبریز گفتگو فرمائی۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادر ہمارے سروں پر قائم رکھے، آمین۔ ناظرین، یہ تھے
مدن پلی آندھرا پردیش میں مقیم ہمارے معزز دوست بزرگوار قمر امینی صاحب جو ہم سے مائع گفتگو تھے، اب ہمارا وقت ختم ہو چلا ہے۔ عزیز بلگامی اور ہمارے معزز مہمان محترم قمر امینی صاحب کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر۔ میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ